حکومت کے ایک نمائندے سے پوچھ لیتے ہیں، کم از کم مسلم لیگ نون کے نمائندے سے پوچھ لیتے ہیں صاحب ہم نے جوائن کیا ہے جی ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات نون لیگ سے ہیں۔ زاہد بھائی آپ بتائیے گا، قومی سلامتی کمیٹی کا مقصد تو یہ تھا کہ اتفاق رائے کیا جاتا ہے، اتفاق رائے کے ذریعے کوئی فیصلہ کیا جاتا، کم از کم کوشش تو یہ آپ لوگوں کی تھی۔ تو سر پھر عمران خان صاحب سے آپ لوگوں نے ملاقات کیوں نہیں کروائی؟ اسپیکر سے درخواست بھی کر دی گئی تھی، اسپیکر نے کہا ہم ملاقات بھی کروا دیتے ہیں۔ آپ لوگ خود چاہتے تھے کہ تحریک انصاف اس اجلاس کا بائیکاٹ کرے؟ میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہے، اب جو مرضی کہہ دی جائے، اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کو انوائٹ نہیں۔ جب آپ کے لسٹ 12 بندوں کی یا 14 بندوں کے لسٹ کو گیا تھا تو اس وقت ان کے لیے کہہ دیتا کہ ہم مشاورت کر رہے تھے، نہیں کیا۔ ہم نے 12 بجے پھر اس کو کہا کہ یہ ہم مشاورت کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور چلو ایک بات بھی نہ بھی گئے تو یہ اندر تو جا کے اپنی بات کرتے ہیں نا، وہاں کوئی فیصلہ تو نہیں ہونا تھا نا۔ فیصلہ تو آ کے پھر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے مل لیتے اور اسے مشورہ کر لیتے۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں بھی یہ ایف ایس کا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، اس میں بھی نواز شریف پرائم منسٹر تھا، اس پہ نیشنل ایکشن پلان بنا جس پہ عمل نہیں ہوا، اگر اس پہ ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ ٹھیک ہے، افغان جو پالیسی تھی اس کے خلاف سازش ہو گئی، اس کو نواز شریف کو گھر بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ عجیب سا انہونی سی بات تھی کہ ایک سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ثاقب نثار تھا، اس نے اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج لگا دیا سپریم کورٹ کا، اور اس کو کہہ دیا کہ جی یہ کیسز سن لیں۔ ٹھیک ہے۔ جب کوئی چیز نہیں نکل آئے تو بتا میں زاہد بھائی پرٹیکولر نا، میں اس ٹاپک پہ اگر رہوں نا تو مجھے تھوڑی تشنگیاں ختم کر دینا، کیونکہ آپ کی موجودگی میں اگر میرے سے چیزیں کلیئر نہ تو پھر کیا فائدہ آپ کا؟ مجھے یہ بتائیں سر، اگر آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دیتے یا آپ کہیں کہ ہمارے پاس اہلیت اور طاقت ہی نہیں ہے تو وہ میں پھر سمجھ جاؤں، اگر کرا دیتے تو کیا حرج تھا؟ اتنا جہاں آرمی چیف موجود ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی موجود ہوں، وزیر اعظم موجود ہوں، اس اجلاس میں کو تو بڑا کامیابی کے ساتھ ایک میسج جانا چاہیے تھا۔ اور یہ ان کیمرہ کیا ہر بندہ آگے بار بتا تو رہا ہے کہ اندر کیا کیا بات ہوئی۔ یہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ بدقسمتی ہمارے ملک میں ہے۔ ہمارے ملک میں تو جب صدر کے عہدے پہ بیٹھے وہ جو جتنے بھی راز ہیں وہ جا کے ملکوں میں بتا دیتے، تو یہ تو ہمارے المیہ ہے نا، ہماری قوم کے المیہ ہے کہ ہم لوگ جو چیز جس کے حلف اٹھاتے اس حلف پہ ابھی ہم عمل نہیں کرتے۔ بہرحال وہ تو چلو کہنے کی بات تھی، کہہ دیا، لیکن دیکھیے اگر وہ نہیں بلایا گیا یا چلو یا ٹائم نہیں تھا یا کچھ بھی تھا جو بھی حکومت کہہ رہی ہے، لیکن چونکہ اس کی کمیٹی تو چلی جاتی نا، کمیٹی ادھر یہ اپنی بات کر لیتے، یہ جو کہنا چاہتے ہیں یہ ادھر کر لیتے کہ جی ہمارا قائد اندر ہے، ہم اس کے ساتھ مشاورت کریں گے، یہ آپ کے جو معاملات ہیں یہ ہم اس کے سامنے لے کے جائیں گے اور پھر ہم بعد میں فیصلہ کریں گے جب وہاں سے ہمیں اجازت مل جائے گی۔ سر یہ سوال جب آپ کا سیشن تھا، زاہد بھائی پلیز، سوال جب آپ کا سیشن تھا اس میں آرمی چیف نے، ڈی جی آئی ایس آئی نے پارلیمانی لیڈرز کے یا پارلیمانی کے جو ممبر ہیں ان کے سوالوں کے جواب دینے تھے کہ دہشت گردی سے کیسے نپٹنا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اب جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ جو حالیہ دہشت گردی ہے اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، یہ تو بات کرنے کے، اس اجلاس میں شرکت کرنے کے بعد عمران خان کے پاس تھوڑی جانا تھا۔ سر میرے بات سر سن لیں جی سر، کیا جو لوگ ان کی سیاسی لیڈرز ہیں وہ کیا یہ سوال نہیں کر سکتے تھے؟ یہ تو آسان سی کام ہے۔ اور آپ کو ایک بات میں بتا دوں، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس میں بھی یہ کمیٹی بلائی گئی، ٹھیک ہے، اسی کمیٹی میں جو خود یہ پرائم منسٹر تھا نہیں گیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ تھا کہ یہ چھوڑ ڈاک کے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت جب ہم یہ بات بالکل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو، کیونکہ اس سارے قوم میں ایک یکجہتی بنانی ہے، ٹھیک ہے، ایک کنسنسس کریٹ کرنا ہے، اور ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے، وہ تو ابھی بھی پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ اس کے بعد بھی ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے، تو ابھی جب کنٹینیو رکھے گا تو پھر کہے۔ سر اس اجلاس کی ایک سینکٹیٹی بھی ہے نا زاہد بھائی، میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، اس اجلاس کی ایک سینکٹیٹی بھی ہے نا، جس اجلاس میں جو باہر آزاد لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب وہی نہیں پہنچ سکے، کہا گیا طبیعت ناساز ہیں، روز اپنے کسی نہ کسی سیاسی رہنما سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ ملاقات کر رہے ہیں جی سپریم کورٹ بار کے صدر سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ بھائی وزیر داخلہ نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیریسنس دکھائی گئی ہے؟ مجھے ایک بات بتا دے، اس کے وزیر اعظم اس ملک کا بیٹا تھا جو چیف ایگزیکٹو، جس نے عمل کرنا ہے، جس نے بات آگے کرنی ہے، کیا اس کے پارٹی کے سارے لوگ نہیں بیٹھے تھے؟ جی سر، اگر اس کے سارے لوگ پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ذمہ داری انہی کی ہے، ٹھیک ہے، تو نواز شریف کے آنا یا نہ کوئی معنی تو نہیں رکھتے، معنی تو تب رکھتے۔ دیکھیں ان کو ہم اتنے دیتے ہیں کہ اپوزیشن کا ہونا ضروری تھا، دیکھیں مولانا فضل الرحمان بھی چلے گئے نا، مولانا فضل الرحمان نے بھی تو اپنی بات کی ہے نا، جی جی، جس طریقے سے بھی کی، باہر بھی آئے، باہر بھی اس نے جو طریقے سے بات کی،
हम ये कहते कि देखिए नवाज शरीफ का जाना या न जाना वो उतना मानी नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि वो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो पार्टी के सरबराह है और उसके पार्टी बेटी है। सर हमारे लिए बड़ा मायने रखता है सर, मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ से ज्यादा मायने रखता है नवाज शरीफ साहब। नहीं वो आप कहते हैं ना, मैं एक पार्टी की कारकुन की हैसियत से मैं समझता हूँ कि जो पार्टी की जिम्मेवारी है, क्योंकि पार्टी ने जब वहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो जो फैसला होगा, जाहिर है कि उस सारी जिम्मेवारी पार्टी के ऊपर आएगी। ठीक है।